سورہ نساء آیت نمبر 88 سے سورہ مائدہ آیت نمبر 82 تک آج پڑھی گئی۔ چوتھی تراویح یعنی 5واں پارہ پورا ہوا اور 6واں پارہ آدھا۔ حالت جنگ میں جو منافق کافروں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آ جاتے، ان کا بھی حکم دشمنوں ہی کی طرح ہے۔ البتہ جن کی ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے اور جنگ نہیں چاہتے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرے اور وارثوں کو فدیہ دے، اور جو غلام نہ پائے وہ اس کے بدلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے اور بغیر عذر کے گھر بیٹھنے رہنے والے یکساں نہیں ہیں۔ جان و مال صرف کرنے والوں کے درجات اونچے ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کا یہ عذر قبول نہ ہوگا کہ انہوں نے مجبوری کے باعث اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ان سے سوال ہوگا کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی اور مسلمانوں سے کیوں نہیں ملے۔ البتہ جو ہجرت کرنے سے بھی معذور ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ حالت سفر میں جب دشمنوں کا خطرہ ہو تو نماز قصر کر لیا کرو، اور حالت جنگ میں نماز ایسے ہوگی کہ آدھے لوگ اپنا اسلحہ ساتھ لے کر 1 رکعت نماز سجدے تک پڑھیں اور وہ ہٹ جائیں، اور دوسرے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ دوسری رکعت اس شکل میں پوری کریں کہ ان کے اسلحے ان کے ساتھ ہوں، اور پھر جب حالات نارمل ہو جائیں تو پہلے کی طرح نماز پڑھو۔ نماز ایمان لانے والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ جان بوجھ کر کسی بھی حالت میں قضا کی اجازت نہیں ہے۔ برائی کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا، چاہے وہ تمہارے قریبی ہوں۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خفیہ مشوروں کے علاوہ عام طور سے خفیہ مشوروں میں شر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا، اگر کسی عورت کو شوہر سے کسی قسم کی بدسلوکی کا خطرہ ہو تب بھی رشتہ توڑنے کے بجائے باہم کچھ شرائط طے کر کے صلح کر لینا اچھا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف کے علمبردار بنو، چاہے انصاف کی زد تمہارے اپنوں پر پڑتی ہو۔ جب تم کسی مجلس میں کفریہ باتیں سنو تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور منافقوں سے ہوشیار رہو۔ ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف کافروں کو دوست نہ بنانا، یہ طرز عمل منافقوں کا ہے۔ منافق نماز کے لیے اٹھنے میں بہت کسمساتے ہیں، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لیں۔ 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بس زبانی اللہ کو پسند نہیں ہے، البتہ مظلوم کی زبان سے اگر برے الفاظ نکلتے ہیں تو قابل معافی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، یعنی کچھ لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر کے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ حدیثوں کے آگے قرآن کے احکامات سننا گوارا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی رسول کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ کفر و ایمان کے بیچ کی راہ نکالتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ پکے کافر ہیں۔ ایسے فرق کرنے والوں ہی کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور حضرت مسیح کے لیے قتل کی سازش کی، حالانکہ وہ مسیح کو نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پر مسیح کی موت ہوئی۔ اس معاملے میں اختلاف کرنے والوں کے لیے معاملہ مشکوک ہو گیا۔ مسیح کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ مسیح علیہ السلام کی موت سے قبل اس وقت موجود تمام اہل کتاب ایمان لا چکے ہوں گے۔ تمام رسولوں پر وحی کے نزول کا طریقہ ایک ہی تھا، پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا جا سکے۔ اللہ کی گواہی اس کے لیے کافی ہے کہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اہل کتاب نے اپنے دین میں غلو کیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وہ مریم کی طرف القاء کیے گئے اللہ کا ایک حکم تھے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح۔ اہل کتاب تثلیث کی باتیں نہ کرو، اللہ ایک ہے اور ساری کائنات کے لیے وہی اکیلا کافی ہے۔ سورت کے آخر میں وراثت کے کچھ بقیہ احکامات کی وضاحت کی گئی۔ سورہ نساء ختم ہو کے سورہ المائدہ شروع ہوئی۔ اے ایمان والو، جو حدود و قیود تم پر عائد کی گئی ان کی پابندی کرو۔ حرم کعبہ کے تمام علامتوں کا احترام کرو، چاہے وہ دن و مہینے ہوں یا قربانی کے جانور یا حجاج کرام۔ نیکی کے کام میں سب کا تعاون کرنا اور زیادتی کے کام میں کسی کا ساتھ نہ دینا۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ ذبح کی شرط کے ساتھ تمام مویشی چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں۔ تمہارا دین اب مکمل ہو چکا۔ حرام حلال میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی اضطرار کی حالت میں ہوگا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم ان کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر سکتے ہو۔ ایمان والوں کی اور کتاب والوں کی محفوظ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کرو اور وہ باکردار ہو۔ نماز سے پہلے وضو کرو، یعنی چہرے، کوہنیوں تک ہاتھ، مسح اور ٹخنوں تک پیروں کو دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت ہو غسل ضروری ہے، لیکن سفر میں یا ایسی حالت میں جہاں پانی نہ ملے
وضو یا غسل کی جگہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا جو تم نے عہد کیا ہے اسے کبھی نہ توڑنا۔ اگر کوئی قوم تم سے دشمنی کرے تو اس کے معاملے میں بھی عدل سے نہ ہٹنا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، لہذا اب ایمان قبول کرنے کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ عیسائیوں نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں قیامت تک ان میں بھی باہم دشمنی پیدا کر دی گئی۔ جو کوئی بھی ان کے طرز عمل پر چل کر عہد کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ مسیح کو خدا کرنے والوں نے کفر کیا۔ یہود اور عیسائی اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہونے کے دعوے کرتے ہیں، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملتی۔ در حقیقت سب انسان ایک جیسے ہیں، جو گناہوں کے مستحق ہوتے ہیں انہیں سزا ملتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نافرمانیاں کی تو سزا کے طور پر اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکایا۔ فرما برداری اور نافرمانی کا سلسلہ نسل انسانی کے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آدم کے ایک نافرمان بیٹے نے حسد کے باعث فرما بردار بیٹے کا قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ بنی اسرائیل سے تو اللہ نے یہاں تک صاف صاف کہہ دیا تھا کہ خون کرنے یا فساد پھیلانے کے جرم کے علاوہ جس نے کسی ایک کا قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو حیات بخشی۔ زمین میں فساد پھیلانے کی سزا قتل یا سولی یا مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹے جانا یا جلا وطن کیا جانا ہے، اور آخرت میں اس سے بھی بھیانک سزا ہے۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ چور کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن سزا پانے کے بعد جو کوئی توبہ کر لے اس کو بری نظر سے نہ دیکھنا۔ جو لوگ توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد اسی توریت کے مومن نہیں بنتے وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ہر امت کے لیے علیحدہ شریعت رکھی تھی، وہ چاہتا تو ایک ہی شریعت رہتی، لیکن اسے لوگوں کی آزمائش کرنی تھی۔ تم میں سے اگر کچھ لوگ اللہ کے مقرر کردہ طریقے سے پیٹ پھیریں گے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں پر نرم اور کفار سے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ اے ایمان والو، جو اہل کتاب تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بناتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو۔ ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی اس کتاب پر بھی جسے تم مانتے ہو؟ تم تو اللہ کے کلام کا انکار کر کے سخت گنہگار ہو گئے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ لوگ گناہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ اہل کتاب دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں اور اللہ اسے ٹھنڈا کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کو دنیا کی نعمتیں بھی ملتی اور آخرت کی بھی۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آیا اسے پہنچا دو، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اہل کتاب سے کہہ دو کہ تمہارے پاس جو اللہ کا کلام آیا جب تک تم اس کے سچے مومن نہیں بنتے تمہاری کوئی اصل اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب یہ اسی کو نہیں مانتے تو قرآن سن کر ان کی سرکشی اور انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کسی رسول کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، اور دوسری انتہا تک غلو کرنے والوں نے مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا۔ انہوں نے بھی کفر کیا، حالانکہ مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ مسیح ایک رسول تھے، جیسے ان سے قبل بہت سے رسول گزرے۔ وہ اور ان کی والدہ انسانوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح غلو مت کرنا۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ اہل ایمان کی دشمنی میں یہود اور مشرکین عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوں گے، اور ایمان والوں سے دوستی میں وہ ان دونوں گروہوں کے مقابلے نزدیک تر ہوں گے، کیونکہ ان میں عبادت گزار عالم اور دنیا ترک کرنے والے فقیر پائے جاتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ اہل ایمان کی دشمنی میں یہود اور مشرکین عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوں گے، اور ایمان والوں سے دوستی میں وہ ان دونوں گروہوں کے مقابلے نزدیک تر ہوں گے، کیونکہ ان میں عبادت گزار عالم اور دنیا ترک کرنے والے فقیر پائے جاتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔